اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و اصحابہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں محمد عمران، سعودی عربیہ سے۔ آج 2023 کا اختتام ہو چکا ہے، تو اب ہر کسی کی یہی خواہش ہے کہ ہم کسی طریقے سے حج 2024 کو ادا کر سکیں، یا وہ کچھ ایسا پلان کر رہے ہیں کہ اگر ہم وزٹ ویزا پہ سعودی عرب چلے جائیں تو اس طریقے سے جا کے، کیونکہ 3 مہینے کا وزٹ ہوتا ہے، تو وہاں پہ جا کے ہم حج ادا کر لیں، یا وہ سوچ رہے ہیں کہ عمرہ کا ویزا بھی 3 مہینے کا ہو چکا ہے، تو اگر ہم عمرہ کے ویزے پہ رمضان کے بعد چلے جائیں، اس کے بعد 2 مہینے بعد یا 1 مہینہ بعد حج آ جائے گا تو ہم وہاں پہ حج ادا کر لیں، یا کچھ یہ سوچ رہے ہیں کہ عمرہ کے ویزے پہ جا کے وہاں پہ چھپ جائیں اور پھر حجاج میں شامل ہو کے اس طریقے سے حج ادا کر لیں۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ تمام تر سوالات کے انشاءاللہ جواب دینے والا ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ تمام تر چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے میں عمرہ کے بارے میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ اب عمرہ کا ویزا بھی 3 مہینے کا ہو چکا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایجنٹ سے ہی آپ پیکج لے کے آتے ہیں، 1 مہینے کا لے کے آئیں، 2 مہینے کا لے کے آئیں، یا بے شک 3 مہینے آپ سعودی عرب میں رہ سکتے ہیں، آپ کو کوئی مشکل پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے، بیسک چیز جو ہے، آپ جب عمرہ کے ویزے پہ آتے ہیں تو آپ کے ویزا پہ اسپیشلی مینشن ہوتا ہے کہ یہ لوگ عمرہ ویزا پہ ہیں، لیکن جو لوگ حج کے ویزا پہ آتے ہیں تو ان کے اوپر مینشن کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ حج کے ویزا پہ ہیں۔ اب بیسک چیز جو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ہی حج کے دن شروع ہوتے ہیں، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو سعودی عرب میں مکہ کے اندر پابندی لگا دی جاتی ہے، اور جتنے بھی مکہ کے انٹری پوائنٹ ہے، چیک پوائنٹ ہے، وہاں پہ چیک کیا جاتا ہے۔ جن کے پاس صرف حج کا ویزا ہوتا ہے ان کو مکہ میں انٹری ملتی ہے۔ سعودی عرب میں رہنے والے اقامہ ہولڈرز بھی مکہ میں انٹر نہیں ہو سکتے۔ وہاں پہ صرف جو مکہ کے اندر مقامی لوگ ہوتے ہیں، مطلب مکہ کے اقامہ ہولڈر یا صرف حج ویزا والے، وہ مکہ کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں، باقی کسی کو بھی انٹری نہیں ہوتی۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم عمرہ ویزا پہ ہیں، یا ٹھیک ہے ہم مکہ میں ہی چھپ جاتے ہیں، مکہ میں ہی ہم جو ہے نا پھر حاجیوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اب بیسک چیز یہ ہے، جو لوگ عمرہ ادا کر چکے ہیں ان کو تو اس بارے میں پتہ ہے، لیکن جو لوگ عمرہ جنہوں نے ادا نہیں کیا یا جن کی خواہش ہے، تو میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہر کسی کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے اور بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو عمرہ میں یہ ہوتا ہے کہ عمرہ لوگ جو ہے نا 20 دن کا آتے ہیں، مہینے کا آتے ہیں، یا 15 دن کا آتے ہیں، تو میں سوچتا تھا کہ شاید عمرہ کے لیے اتنا ٹائم لگتا ہے، تو عمرہ کے لیے صرف جو ہے نا آپ کو 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں، جس کے اندر آپ عمرہ کے تمام تر مناسک ادا کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کا عمرہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو مہینہ عمرہ پہ آتے ہیں یا 15 دن آتے ہیں، تو وہ 2-3 عمرہ بھی کرتے ہیں، زیارتیں بھی کرتے ہیں، مدینہ کی زیارتیں بھی کرتے ہیں، مسجد نبوی بھی جاتے ہیں۔ تو عمرہ میں یہ ہے کہ عمرہ تو صرف آپ کو مسجد الحرم میں رہتے ہوئے آپ کا عمرہ کے تمام تر مناسک اور آپ کا عمرہ ادا ہو جائے گا، لیکن جو حج پہ آتے ہیں ان کا حج تو مینا میں، عرفات میں اور مزدلفہ میں، وہاں پہ حج کے 5 دنوں کا قیام ہوتا ہے اور وہاں پہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ عمرہ کے ویزا پہ ہیں تو آپ کے لیے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں نہیں جا سکیں گے۔ جب حجاج مکہ میں اپنے ہوٹلوں سے مینا، کیونکہ تقریباً 5 کلومیٹر، 8 کلومیٹر یا 10 کلومیٹر اس کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، تو وہ آپ کو بسوں کے ذریعے ہی مکتب والے مینا میں لے کے جاتے ہیں۔ تو آپ کے پاس عمرہ کا ویزا ہوگا تو آپ کو پہلی بات ہے آپ وہاں پہ بیٹھ نہیں سکیں گے۔ اگر آپ کسی طریقے سے چھپ کے مینا میں چلے جاتے ہیں تو مینا میں چیکنگ ہوتی ہے، وہاں پہ پھر بسوں میں بٹھا کے عرفات میں لے کے جاتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کی اگر چیکنگ کے دوران یا اس بیچ آپ پکڑے گئے تو آپ کو بہت زیادہ جرمانہ بھی ہوگا، سزا بھی ہوگی۔ تو سیم اسی طرح ہی جو لوگ وزٹ ویزا پہ آتے ہیں وہ بھی 3 مہینے کا ہوتا ہے، تو وہ بھی مکہ میں حج کے دنوں میں انٹر نہیں ہو سکتے۔ حج کے دنوں میں صرف وہی انٹر ہو سکیں گے جن کے پاس حج کا ویزا ہوگا۔ اب بیسک چیز کیا ہے، یہی جیسے میں نے بتایا کہ عمرہ آپ کو مکہ میں، مطلب مسجد الحرم میں ہی آپ مکمل ادا کر لیتے ہیں، لیکن حج ادا کرنے کے لیے 5 دنوں کے لیے آپ کو مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں وہاں پہ قیام کرنا پڑتا ہے، وہاں پہ جانا پڑتا ہے۔ حج کی نماز بھی عرفات کے اندر مسجد نمرہ میں ہوتی ہے، تو وہاں پہ جانے کے لیے آپ کے پاس حج کا ویزا ہونا ضروری ہے۔ بے شک
ہم سعودی عرب میں اقامہ ہولڈرز بھی ہیں تو ہم بھی حج کے دنوں میں وہاں پہ نہیں جا سکتے. اگر کوئی ایسا بغیر پرمٹ کے یا بغیر ویزا کے پکڑا جاتا ہے تو اس کو بہت ہی زیادہ جرمانہ یا بہت زیادہ سزا ہوتی ہے. تو انشاءاللہ میں بہت جلد اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا کہ جو لوگ سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں اقامہ ہولڈر وہ کس طریقے سے حج کا پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں یا وہ کیسے حج کر سکتے ہیں. لیکن آج کی ویڈیو میں مجھے یہی بتانا تھا کہ جو وزٹ ویزا والے ہیں یا جو عمرہ ویزا والے ہیں وہ حج ادا نہیں کر سکیں گے. وہ صرف حج کے دنوں میں، کیونکہ حج کے دنوں میں حاجیوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر جو عمرہ ویزا والے ہوتے ہیں وہ مدینہ چلے جاتے ہیں یا باقی شہروں میں رہتے ہیں وہ مکہ میں انٹر نہیں ہو سکتے. امید ہے آپ کو کافی حد تک کلیئر ہو چکا ہوگا. اور اگر اس کے علاوہ آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تو کمنٹ سیکشن میں درج کر دیجئے. انشاءاللہ جو بھی اس کا ایتھینٹک جواب ہوگا آپ کو دے دیا جائے گا. اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب لازمی کر لیجئے تاکہ لیٹسٹ آنے والی جو بھی اپڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.